حکومت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ان کے اس ریفارم کو جو یہ انٹروڈیوس کریں گے اس سے جو آپ کے جو لوور جو آپ کا جو انکم گروپس ہیں اس کے مشکلات جو ہیں اس میں تھوڑا سا تو اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بیچ میں پھر ٹارگیٹڈ قسم کی سبسڈیز آپ دیں تاکہ جتنی دیر میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں ان کے بارے میں بھی حکومت کو چاہیے کہ ویجیلنٹ رہے. تو وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ اکراس دی بورڈ ساری سبسڈیز دیتے رہیں، آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی وغیرہ دیں. تو عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے مثالی پروگرام جیسے احساس اور کامیاب صحت پروگرام انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا. کامیاب پاکستان پروگرام کو بھی کافی اپریشیٹ کیا. اب مجھے لوگ پوچھتے تھے، میں بتاتا نہیں تھا اس وقت، لیکن میں ایک قسم سے انڈیکیشن ضرور دیتا تھا کہ پرائر ایکشنز ہوں گے. پرائر ایکشنز کے بیچ میں یہ جو آپ کا جو جی ایس ٹی ریفارمز ہیں وہ ہوگا جو سپلیمنٹری فائنانس بل کی صورت میں. پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں ₹4 ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ ₹30 تک جائے. اور اسٹیٹ بینک کی ترمیم کے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے. پھر کووڈ کے جو اخراجات ہیں اس کو ایکس پوسٹ آڈٹ جو ہے وہ بھی دکھانا ہے، اور اس کے بعد اس میں ان کے معاہدوں کے متعلق اہم معلومات کی ویب سائٹ پیپرا کی اشاعت وچ مینز بینیفیشل اونرشپ کے بارے میں جو یہ کوئی ویکسینز ہیں یہ ہے. تو یہ 5 کی ہیں، لیکن اس میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کا خلاصہ دیا ہے. اب سفر وہاں سے شروع ہوا جہاں ہم لوگوں نے مارچ میں چھوڑا تھا. مارچ میں جب ہم نے $500 ملین لیے تھے تو ہم نے ان سے وعدے جو کیے تھے وہ یہ تھے کہ $700 ارب کے ہم جو ہے ٹیکس یا ایگزمپشنز کم کریں گے، ٹیکس بڑھائیں گے یا ایگزمپشنز کم کریں گے. ہم تقریباً ₹4.95 کے ٹیرف بڑھائیں گے وچ الیکٹریسٹی وغیرہ کا. اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا یہ جو ہے یہ ایک امینڈمنٹ جو ہے ہم لے کے آئیں گے اس کو. جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں ٹیکس جو ہے وہ براڈننگ میں، ٹیکس جو ہے پیرامڈنگ میں بلیو نہیں کرتا ہوں. اور میرے نزدیک جو ہے ٹیرف بڑھانا بائی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے بیچ میں ہمیں کیونکہ یہ جو پرابلم ہمارا ہے یہ آ رہا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا، اور اس کی اگر آپ ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو آپ انڈسٹری کو ان کمپیٹیٹو کر دیں گے، اور اس سے جو ہے ایک قسم سے ایک طرف ہماری انڈسٹری ان کمپیٹیٹو ہو جائے گی، دوسری وہ جب قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر غریب کے اوپر ایک قسم سے انفلیشن ہوگی. اس کے اوپر. اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے اس کو بھی ہمیں ریشنلائز کرنا پڑے گا، طریقے کا اس کا بھی ہمیں وہ ایسا کرنا پڑے گا تاکہ وہ لگے کہ اسی ملک کے بیچ میں یہ ایک قسم سے ادارہ ہے. تو وہ ہم نے کافی حد تک اس پہ بہت بحث ہوئی. بحث اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ تو بھائی جان آپ نے پیسے لے لیے اور ہم نے اپنے بورڈ سے یہ سارا اپروول کروایا ہوا ہے، ہم اپنے بورڈ کے پاس کیسے جائیں گے کہ جناب وہ تو ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے بارہا ان کو کہا کہ دیکھیں ہمارے جو ہم نے براڈننگ کی بات کی ہے اور اپنے ٹیکس کی بات کی ہے تو ہماری تو ایک تو گروتھ ہماری اچھی ہونا شروع ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس جو ہے ہمارا تقریباً $200 ارب 4 مہینوں میں اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ نہیں ہے، آپ پالیسی جو ڈیسیژنز آپ نے ہمارے ساتھ ایگری کیے تھے آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کافی لے دے ہو کے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک ایگزمپشنز ہیں اس میں تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑا، حالانکہ اس میں بھی ہم نے یہ ایگریکلچر سائڈ کو بچایا، فوڈ پروڈکٹس کو بچایا، اور اس میں یہ فرٹیلائزر پیسٹی سائڈ اس کو بچا لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں نے سارا کچھ ہی بچا لیا، جس میں آپ کی پروویڈنٹ فنڈ کے بیچ میں ٹیکسیشن تھی اور پرسنل انکم ٹیکس کے سلیبز جو انہوں نے وہ کرنے بڑھانے تھے اور ٹیکس بڑھانا تھا. تقریباً 700 کا آپ سمجھیں کہ 350 بلین جو ہے وہ ہم نے ادھر تک اس کو لے کے آئے ہیں دونوں سائڈوں کو ملا کے. آدھا آپ کو بچا دیا. دوسرا یہ ہے کہ حماد صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے بھی بہت سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ریڈکشن دکھائی ہے اپنا ٹیرف کے اوپر.
اور تیسرا جو ہے کہ ہم نے جو اسٹیٹ بینک کا جو اب ایکٹ ہے اس کو ریشنلائز کیا ہے. اس کے بیچ میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو صرف اسٹیٹ بینک کے لیے حد تک کی تھیں اور باقی تو مطلب ویدر اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ جو تھی وہ اس میں سے وہ نہیں تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ٹھیک نہیں رہے گا, تو وہ بھی ہم نے ریشنلائز کیا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سینٹرل بینک جو جس طرح دوسرے ملکوں میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ان 2-3 چیزوں میں, مانیٹری پالیسی, ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے, پرائز ڈٹرمنیشن ہے, اور اس کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے اپنے پاس ہی ہونی چاہیے ایز اے آٹونومس باڈی. وہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو پاس کروائیں گے. تو اس وقت جو ابھی ایک چیز جو ہم لوگوں کے بہت اس لیے بحث یہی ہوئی, اور بحث زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن بحث اس لیے ہوئی کہ ہم نے $500 ملین مارچ میں لے لیا تھا اور ہم نے یہ اگریمنٹ کر لیے تھے ان کے ساتھ. اس سے پیچھے ہٹنا اور اس کے ساتھ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا, اس لیے یہ تھوڑا ٹائم لگا. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہم اپنی جگہوں پہ کھڑے رہے اور مضبوط رہے. میں اس سے پہلے کہ میں حماد بھائی کو دوں کہ وہ بھی ایکسپلین کریں, میں اپنی ٹیم کا جس کے بیچ میں حماد اظہر صاحب اور ان کی ٹیم, ہماری فائنانس کی ٹیم, FBR کی ٹیم, ان سب کا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی. بڑے لوگوں نے ویسے کئی دفعہ کہا بھی صحیح کہ کمزور ٹیم ہے, کچھ یہ آوازیں بھی مجھے سمجھ آئیں اور مجھے افسوس ہوا اس پہ, کیونکہ یہ بڑی مضبوط ٹیم تھی. حالانکہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں تھا جس طرح پرانی ٹیموں کے بعد جنہوں نے کئی دفعہ IMF پروگرام کیے ہیں. یہ شاید پہلا ہی پروگرام تھا ان کا, لیکن انہوں نے کافی مطلب دل لگا کے دن رات محنت کی اور یہ کنکلوڈ کیا جو آج آپ کے سامنے آیا, اور انہوں نے بھی اینڈ پہ تعریف کی اس ٹیم کی. حماد بھائی. شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا انرجی کے اوپر جو اگریمنٹ ہوا IMF سے, وہ جتنے تمام سیکٹرز ہیں سب سے پہلے انرجی کے اوپر یہ اگریمنٹ ہوا تھا, اور یہاں پاکستان میں جب ٹیم تھی تو الحمدللہ ہو گیا تھا. اس کے اندر جو پرائر ان کے ایکشن تھے بیس ٹیرف انکریز کا, وہ ہم پہلے ہی پچھلے ماہ لے چکے ہیں, وہ آلریڈی نوٹیفائی ہو چکا ہے. اگلے چند ماہ کوئی مزید بیس ٹیرف کے اندر ابھی فی الحال ہم رائز نہیں دیکھ رہے. چند ماہ کے بعد ایک شاید ہمیں ٹیرف رائز کرنا پڑے, لیکن اس کی تعداد کافی کم ہوئے گی جو حالیہ ہم نے پچھلے ماہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ونٹر کا سیزنل انرجی پیکج ہے, جس میں ہم جو اضافی بجلی استعمال ہوئے گی گھروں میں پچھلے سال کی بنسبت, وہ $12.96 کی ہوئے گی. اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس اگریمنٹ کا IMF کا, وہ ایز اٹ از رہے گا. ہمارا انڈسٹریل انرجی ٹیرف جس میں ہم انکریمنٹل بجلی جو ہے وہ $12.96 کی دے رہے ہیں, اور پیک آورز ہم نے ختم کر دیے تھے انڈسٹری کے لیے, وہ بھی ایز اٹ از ہی رہے گا. یہ انہوں نے IMF کی ٹیم نے تسلیم کیا کہ انرجی کے شعبے میں مثالی کام ہوا ہے, اور سرکولر ڈیٹ کے اضافے میں جو تیزی سے کمی آئی ہے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہر سال کیپیسٹی پیمنٹس ہماری بڑھتی جا رہی ہیں, جو بجلی گھروں کو ہم نے کرایہ دینا ہوتا ہے, اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کے اضافے کے اندر جو کمی آ رہی ہے, یہ اس کو خوش آئند جو ہے وہ قرار دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شوکت ترین صاحب نے فرمایا ہے کہ سخت حالات ہیں, پوری دنیا اس وقت کووڈ کی وبا کا شکار ہے, اور کموڈٹی سائیکل بھی چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر 20 سال 30 سال کی بلند ترین سطح پہ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں, اسینشیل کموڈٹیز کی قیمتیں جو پہنچی ہوئی ہیں, اس کے اندر ایک ایسا پروگرام جو ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا, میں شوکت ترین صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اپنی بھی پیٹرولیم ڈویژن اور پاور ڈویژن کے تمام افسران کو میں مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ یہ ایک سخت نیگوشیشنز تھیں, ہارڈ نیگوشیشنز تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پروگرام کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید اسٹیبلٹی آئے گی پاکستان کی اکانومی میں. جی جناب کلک صاحب. جی جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ہمیں اسٹیپس لینے پڑیں گے, اور وہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک تو GST کے جو ایگزمپشنز بیچ میں سے ہٹانی ہیں اس کا ایک وہ ہے. اس کے بعد یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے $4 پر منتھ. دیکھیں پیٹرولیم لیوی ہم نے 600 اور پتہ نہیں 10 بلین ہم نے کہہ دی تھی, وہ تو ہم کر نہیں سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کتنی کریں گے, تو ہم نے کہا یار یہ اس وقت ہمارا پیٹرول جو ہے وہ بہت ہی لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے,
تو انہوں نے میرے خیال میں 300 کتنا 356 کیا، آدھا کیا ایک قسم سے، آدھے سے تھوڑا زیادہ کیا، 600 ارب سے کم تو 600 ارب سے بہت کم ہے، 250 ارب روپیہ 260 بلین کم کیا. ایک وہ پرائر ایکشن ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ جو ہے اس کی ترمیم ہم نے کروانی ہے. پھر کووڈ کے اوپر جو ان کے جو آڈٹ ہے، جو اس کا آڈیٹر جنرل والا، تو وہ جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنی ہے، اور اس کی جو اسی ان کے اخراجات کی جو بینیفیشل اونرشپ جو ہے وہ ان کو بتانی ہے کہ ان کے کون، یہ جنہوں نے یہ ویکسین پرووائڈ کیے ہیں یہ کون کمپنیاں تھیں، ان کے بینیفیشل اونر کون تھے. یہ 5 میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا آپ کو کہ 5 کے قریب ہیں اس طرح. جی صاحب، آپ کی یہ نیگوزیشن میں ابھی جو لاسٹ ٹائم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ سائن کرنے کے حوالے سے، اس میں لا منسٹری یا لا منسٹر بھی انوالو تھے کہ اسٹیٹ بینک کی جو امینڈمنٹ ہے اس پر جو لیکوناز ہیں لا کے حوالے سے، قانونی پیچیدگیاں، اس پر کیا طے ہوا ہے؟ کل یہ بتائیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹ بل کا ابھی آپ نے ان کو انشور کروایا کہ ہم اس کو پاس کروائیں گے، لیکن اس میں کیا کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ کیا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو وہ کر دیا جائے گا، وہ پاکستان کی حکومت کو یا فنانس منسٹری کو جواب دینی ہوگی، آئی ایم ایف کے متحدی میں کام کرے گی؟ کیا امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہیں؟ ایک تو اس حوالے سے بتائیں. اگر وہ ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں نا، پھر اس کے بعد دوسروں کی جو ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں. اور ایک سر ہمارے صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے پچھلے 3 سالوں میں بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اس کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 روپیہ 98 پیسے کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ پاور ڈیوی نے ابھی تک جاری نہیں کیا، جبکہ وہ اپروول اس کی ہو چکی ہے اس کے بیس ٹیرف میں. تو اب تک کتنا اضافہ ہوا ہے، اور اس پاور سیکٹر میں آپ نے بجلی چوری اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ جی پہلی تو میں آپ کو جواب دے دوں کہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں جو اب آپ نے تو پہلا جو ہے مارچ کے بیچ میں جو انہوں نے امینڈمنٹس کہی ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہوں گی. تو اس کے بیچ میں لا منسٹری کیوں انوالو ہوئی، اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے شقیں تھیں جو کہ ہماری جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت تھی. مجھے مسئلہ ہے کہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز کی 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی. تو وہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ممکن نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ کیونکہ ایک تو لا منسٹری ڈڈ ناٹ بلیو کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے پاس تو میجورٹی نہیں ہے اتنی. تو وہ ہم لوگوں نے بالکل بڑے خوش اسلوبی سے، حالانکہ اس میں کافی ہماری ٹو اینڈ فرو بات ہوئی. ٹو اینڈ فرو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ رات کو کھلتے ہیں، ہم صبح ہوتے ہیں، تو شام کو بیٹھ کے ذرا گفتگو ہوتی ہے، پھر وہ نوٹس کمپلیٹ مطلب شیئر ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے. تو یہ مطلب ماحول بالکل ٹھیک تھا. ان کے لیگل کاؤنسلز نے بھی، اور وہ اس لیے کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے ایگری کر چکے تھے مارچ میں، تو اس لیے ہمیں یہ دقت آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا یار اس وقت پہلے آپ نے کیوں نہیں دیکھا یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو اس کے بیچ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسٹیٹ بینک، منسٹری آف فائنانس وغیرہ کسی کی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جی، گورنر جو ہے اس کس نے لگانا ہے؟ تو وہ حکومت پاکستان نے لگانا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کس نے لگانا ہے؟ وہ حکومت پاکستان نے لگانا ہے. تو آپ کا اگر اور پھر وہ آٹونومس باڈی ہوگی جس کو بیچ میں ان کا بورڈ آف گورنر جو ہے وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ اس کو مینیج کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اگر بورڈ بھی ہم نے لگانا ہے، ہماری مرضی سے لگے گا، تو پھر اس کے بعد اٹانومی ان کو دینا تو کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے نا. اٹانومی تو ہو جانی چاہیے نا، اگر اچھے بورڈ والے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک مینیج کریں گے. دوسرا جو گورنر ہے اور منسٹر آف فائنانس وغیرہ ہے اس کا آپس میں یہ ہے کہ مشاورت کریں گے ہر میجر چیز کے اوپر. ٹھیک. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں یہ ضرور ابھی سوچنا ہے، جو کہ ہمیں ابھی ہم بالکل سوچ رہے ہیں کہ جس کے بیچ میں ان کو ان کے جو ہیں وہ چیزیں ان پہ ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. مانیٹری پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، میں اس میں بلیو کرتا ہوں. فارن ایکسچینج پالیسی جو ہے ان کی رجیم ہے، انہوں کو مینیج کرنا چاہیے. ہمیں اس میں نہیں کرنا چاہیے کہ کدھر ایکسچینج ریٹ ہو نہیں ہو. لیٹ them مینیج آن این انڈیپینڈنٹ بیسس. اور ظاہر ہے اسی جو انفلیشن ہماری ہو رہی ہے تو وہ بھی یہ دیکھیں
کہ اس کے بیچ میں یہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ کیا رول پلے کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ابھی بیٹھ کے ہر چیز میں ہمارا ایک وہ ہوتا تھا کہ ان کے ڈپٹی گورنر بھی ہم لگا رہے ہیں, ان کی تنخواہیں بھی ہم انکریز کر رہے ہیں, ان کے کسی کو اگر مطلب باہر جانا ہے وہ بھی ہم بیسکلی ان کو وہ کر رہے ہیں. منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ اجازت دے رہی ہے کہ گورنر باہر جائے یا نہ جائے, یا اس کا ڈپٹی گورنر جائے نہ جائے. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں اس میں ہمیں ان کو اٹانومی دینی چاہیے. تو یہ کوئی ایسی چیزیں ہم نے نہیں کی جس کے بیچ میں لوگوں نے یہ ایک واویلا مچا دیا تھا کہ پتہ نہیں یہ ایک کوئی ایک بالکل اس ملک کے علیحدہ ہی ایک ادارہ بن گیا. جب آپ اس کے پورے خد و خال دیکھیں گے تو بڑا ہی ہم نے اس کو بیلنس کیا, اور اس لیے پھر لا منسٹری جو ہے اس میں انوالو ہوئی, اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ لیگلی یہ جو, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر کوئی نیب کا لا وغیرہ وغیرہ جو بالکل وہ نہیں ہوگا, لاگو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یار اگر پرائم منسٹر کے اوپر اور ساروں کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے یا پارلیمنٹیرینز پہ, ججز وغیرہ پہ, تو اسی طریقے سے آپ پہ بھی لاگو ہوگا. انہوں نے پھر اس کو ایکسیپٹ کیا, کہا ٹھیک ہے جی, جس طرح ان کی پروٹیکشن ہے ہماری اس طرح بھی پروٹیکشن ہوگی. تو میرے خیال میں وہ تھوڑا ٹائم لگا اس کے اوپر, کیونکہ پہلے ہم اگری کر چکے تھے اور پھر اس کو واپس ہم اس کے اوپر, لیکن یہ جو بھی ہوگا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے پارلیمنٹ کے تھرو اس کو ہم لوگ پاس کروائیں گے. جی دوسرے جو آپ نے سوال کیا تھا, جو بیس ٹیرف جو لائف لائن کنزیومرز کا ٹیرف ہے وہ 1.95 روپے بڑھا تھا. جب مارچ میں ہم نے بڑھایا تھا تو اس کے اندر وہ بڑھا تھا. اس کے علاوہ جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے 3 سال میں جو 0 سے 200 یونٹ کنزیوم والے ہیں ان کے ٹیرف کو ایز اٹ از ہی رکھا گیا تھا. بٹ اس پہ میں آپ کو, کیونکہ میرے سامنے فگرز نہیں ہیں, مزید بھی تفصیلات دے دوں گا. جتنا اس کے علاوہ ٹیرف آیا ہے وہ اوپر والے سلیبس کے اوپر آیا ہے, جو ذرا زیادہ ویل ٹو ڈو لوگ جو ہیں اس کے اندر کرتے ہیں. اس مرتبہ بھی جو ہم نے ٹیرف انکریز کیا, 1 روپے ٹوٹل 38 پیسے اس کا نیٹ امپیکٹ ایوریج آتا ہے, اور وہ 1 روپے 68 پیسے بن جاتا ہے 0 سے 200 سے یونٹ سے اوپر, اور 0 سے 200 یونٹ پہ ہم نے نہیں بڑھایا. اور 0 سے 200 یونٹ کی بھی ایک نئی ڈیفینیشن اب ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ گھرانے جو 6 ماہ تک 0 سے 200 یونٹ کی سیلنگ کو کراس نہیں کرتے, کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو سیزنل بنیادوں پہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ٹیرف نیچے آ جائے لیکن ان کا انکم لیول زیادہ ہو. تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سبسڈی ٹارگٹ ان لوگوں کو کر سکیں جو ایکچولی اس کے مستحق ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ٹیرف رائزز آئے ہیں کوئی ان میں سے ایسا سودا نہیں ہے بجلی گھروں سے کیا ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہو. یہ سارے 2013 سے 18 کے درمیان سودے کیے گئے تھے. 2013 میں کیپیسٹی پیمنٹس تقریباً 180 ارب تھیں, آج جو بڑھ کے 800 ارب ہو گئی ہیں, اور یہ اگلے 2-3 سال میں کوئی 1200 ارب پہ چلی جائیں گی. تو ان میں سے ہم نے کوئی سودا نہیں کیا. یہ سارے پچھلے سودے ہیں, پچھلے بجلی گھر ہیں جو اب چالو ہو رہے ہیں, جو پہلے سودے ہوئے تھے ساورن گارنٹیز ہیں, اور ان کی پیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ ٹیرف بڑھانا پڑتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریکوریز کے اندر بھی بہتری آئی ہے, جس کی وجہ سے نیپرا نے اپنا جو سسٹم لاسز وہ الاؤ کرتے ہیں اس کا ٹارگٹ 17% سے کم کر کے 13% پہ کیا, کیونکہ مستقل اس میں ریکوریز میں امپروومنٹ آ رہی تھی. اور اس میں مزید بھی گنجائش ہے سسٹم لاسز کو کم کرنے کی, ریکوریز کو کم کرنے کی, اور ہم 111 ارب روپیہ صرف ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں انویسٹ کریں گے اگلے 3 سال میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ٹرانسمیشن کیپیسٹی کو 28 یہاں سے نہیں ادھر سے. اب دیکھیں ادھر سے آپ 3-4 ہو چکے ہیں ادھر سے. جی مہتاب بھائی. جی ایک کوشچن. اچھا چلو یار دو کر لو. اس کا ویور کیوں لیا گیا تھا پچھلی دفعہ, اور کون لوگ تھے جنہوں نے وہ ویور لیا تھا جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور دوسرا سر, فسکل اینڈ مانیٹری کوآرڈینیشن بورڈ کیا اس کو رکھ رہے ہیں یا اس کو بارش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی پہلی بات CCLC والی ہے, جو رات گئی بات گئی وہ چلی گئی نا. اب اس کو پھر ہم نے ٹیکل کر لیا نا. دیکھیں نا, یا تو یہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے وہ ہماری بات نہ سنتے, انہوں نے ہماری بات سن لی تو بات ختم ہو گئی یار. دوسرا جو ہے کہ فسکل مانیٹری بورڈ پر سے نہیں ہوگا, لیکن ان کی جگہ انہوں نے ایک سسٹم کیا ہے جس میں پر سے نہیں ہوگا, لیکن ان کی جگہ انہوں نے ایک سسٹم کیا ہے جس میں لیزان جو ہوگا بٹوین دی اسٹیٹ بینک. جی جناب. جی جی سر, ایک تو یہ کوشچن ہے میرا کہ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ آپ ایگزیمپشنز دیں گے کیا اس میں ریونیو جو ٹارگٹ ہے وہ بھی انکریز ہوگا؟ دوسری سر یہ ہے کہ جو آپ نے
6th ریویو میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں بجلی کے حوالے سے بھی اور جو ٹیکسیشن کے حوالے سے آئی ایم ایف کو آلٹرنیٹ پلان دوں گا. اس آلٹرنیٹ پلان پر کس قدر آئی ایم ایف نے آپ سے ایگری کی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی بجلی کے بارے میں جو 4 روپے اور 95 پیسے ہے ہمارے خیال میں بہت زیادہ ہے، اور وہ آپ کو انہوں نے سمجھا دیا کہ ہم ادھر تک نہیں پہنچے. کچھ ہمیں جس کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑا، اور اس کے میرے خیال آدھے سے بھی کم جو ہے وہ ہمیں وہ اس میں ہمارا وہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے، میں نے ان کو کہا کہ بھائی جو آپ چاہ رہے تھے، آپ جو ہمیں انہوں نے کہا تھا 5.9 ٹریلین جو ہے وہ اس سال 21-22 کا ٹارگٹ انہوں نے پچھلے دفعہ دیا تھا. تو ہم نے کہا کہ 5.8 ہم کا ٹارگٹ ہے ہمارا، اور 200 بلین تو مجھ سے زیادہ ہیں. تو اس مطلب جو ہمارا رن ریٹ ہے، تو یہ کیا انہوں نے کہا سر یہ بات نہیں ہے، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں پالیسی ایکشن کیا ہے کہ آپ کے کئی جو ایسے آپ نے ایگزمپشن دیے ہیں جو آپ دینے نہیں چاہیے آپ کو، اور وہ آپ کی رینٹ سیکنگ ہے. لوگ آتے ہیں وہ ایگزمپشن لے کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ ٹیکس تو پورا کلیکٹ کریں، اگر ان کو آپ نے سبسڈی دینی ہے وہ کرنا وہ دیں، لیکن کسی نے آپ کو نہیں روکا ہوا. لیکن یہ آپ اپنے ٹیکس سٹرکچر کو کیوں ڈسٹارٹ کرتے ہیں؟ کہ مطلب ایک آپ نے کہا کہ جی آپ کا جو ہے سیلز ٹیکس 17% ہے، تو آپ کسی کو 12 کر دیتے ہیں، کسی کو 15، کسی کو 0 کر دیتے ہیں. ارے بھائی اس کو 17 رکھیں، اس کو آپ نے سبسڈی دینی ہے اس کو دے دیں، اور اس کو آپ نے سو ٹیکس کو جو ہے وہ ریٹ کو ڈسٹارٹ نہ کریں. ہاں ٹیکس ریٹ 17 آپ کے خیال میں زیادہ ہے، اس کو 15 پہ لے آئیں، اس کو 14 پہ لے آئیں. لیکن ایک دفعہ ایک ٹیکس ریٹ ہے، انہوں نے کہا دنیا میں یہ نہیں ہوتا، بڑا کم ہوتا ہے، فوڈ آئٹمس کے اوپر ذرا تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے. آپ کا ہر دوسری چیز ہے اس کی ایگزمپشن آ جائے. ایک انہوں نے اس میں سے، اور ہم نے کوئی چیزوں کو اس میں رکوایا بھی، اور جس میں میں نے آپ کو بتایا فرٹیلائزر ہے، ہمارے پیسٹیسائڈز ہیں، ٹریکٹرز ہیں، ان چیزوں کو ہم نے، کئی فوڈ آئٹمز جو تھیں جو باہر سے آتی ہیں ان کو ہم نے کیا. لیکن ان کا ایک پوائنٹ ویلڈ تھا. ہاں اس سے میرے ریونیو کا کتنا بڑا، انہوں نے میرا جو ریونیو کیا ہے وہ 6.1 ٹریلین کیا ہے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ مجھے اس میں مشکل نہیں ہے، بیکاز ویسے ہی ہم نے کر لینا تھا. تو یہ آپ کے 2 سوال ہو گئے. ہاں جی جناب شہباز. سر نہیں، آپ نے 3 ادھر کیے تھے، 3 ادھر پہلے کریں گے. دیکھیں یہ جو ہے نا انڈس کے اس طرف اور اس طرف میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی جناب. آپ کی ٹوٹل فسکل کنسولیڈیشن ہوگی کتنی؟ کیونکہ آپ نے ریونیوز کا بتا دیا ابھی 350 ارب روپے آپ فرما رہے ہیں کہ اور کچھ ایکسپینڈیچرز پہ بھی بیٹھ لگے گا. تو ان ٹرمز آف جی ڈی پی اینڈ ایبسولوٹ ٹوٹل فسکل کنسولیڈیشن کتنی آپ کی ہوگی؟ دوسرا آپ کا ٹائم فریم جو ہے وہ بڑا ٹائٹ ہوگا، کیونکہ جو آپ کی آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے بتا رہی ہے کہ کتنا مشکل آپ کا آگے راستہ ہے. تو آپ کا یہ دونوں لاز جو ہیں آپ کے اسٹیٹ بینک والا بھی اور اس میں دیکھو یہ جو آپ کا جائے گا تو تقریباً جنوری میں یہ جا کے اپروو ہوگا. 12 تاریخ. دیکھو ایک تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ان کا یہ متھ ہے کہ ان کے بورڈ جو ہے پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد، وہ ان کے بورڈ جو ہیں ہر وقت مل سکتے ہیں، وہ ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو اگر 17 نہیں ہے تو وہ کیونکہ کرسمس نے آنا تھا، نیو ایئر، اس لیے یہ اگلے جنوری تک چلا جائے گا، ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر 300 جس طریقے سے اگر بلین انہوں نے بڑھانا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے میں اس کا کتنا کیا ہوگا. انہوں نے اسی قسم سے ہماری کنسولیڈیشن کی ہے. ہم لوگ اس وقت جو ہے ہمارا ان کا جو بیسک ہوتا ہے وہ ہے پرائمری جو ڈیفیسٹ ہے، وہ ہم اسکوائر ہے، وہ ہمیں انہوں نے اس کو اسکوائر کیا، کنسولیڈیشن اتنی کیا. اور ویسے اوور آل ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ 6.3 ہے اوور آل جی 6.3%. اس میں جو ایک چیز آپ کے سامنے نظر آئے گی اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کے بیچ میں اس وقت اپنا جو پھر آپ کا پی ایس ڈی پی ہے وہ 900 سے 700 پہ لے کے چلے گئے. تو وہ 200 بلین وہاں سے ہوا ہے. اور یہ باقی بھی میرے خیال میں تھوڑے سے کون سے ایکسپینس ہم نے کم ہیں. ہاں گرانٹس کو 50 جی آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے، اس میں کوئی زیادہ نہیں جی. جناب جی جی
جو ہمارا ہمیں بڑھانا پڑے گا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ کا فلو کیسے جا رہا ہے، تو یہ ایک فکس نمبر نہیں ہوتا، یہ ڈائنامک نمبر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 40 پیسے 45 پیسے ہمیں بڑھانا پڑے، بٹ ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے. لیکن یہ فوراً نہیں بڑھانا پڑے گا، یہ چند ماہ کے بعد ہم دیکھیں گے. ابھی تک جو ہمارے سرکولر ڈیٹ کے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں منتھلی. میرے پاس کرنٹ منتھ کا تو ابھی رننگ منتھ کا نہیں ہے، پچھلے منتھ کا آپ کو ہم پرووائڈ کر دیں گے. ابھی تک جو اس سال کا ہمارا ایز پر اسکیڈول جو ہے وہ ہم اچیو کر رہے ہیں اس کو. جی یہاں سے جی چھوٹا سا سوال ہے مجھے یہ کلیئر ہے کہ دوسرا لا جو ہم نے ایس بی پی کا دیکھا تھا اس میں پوری انڈیمنیٹی تھی گورنر اور بورڈ کی، کیا یہ پارلیمنٹ کو عنصر ہوں گے؟ سیکنڈلی آپ نے انفلیشن کے حوالے سے بات کی ہے سر، انفلیشن میں آپ کی جو منی ان سرکولیشن ہے وہ ایک میسو اماؤنٹ میں ہے، اور اگر آپ اسٹیٹ بینک کی یہ پالیسی کے ایکشن انٹرسٹ ریٹ کے ایکشن دیتے ہیں تو اس پہ کس طرح امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں پہلا آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی انڈیمنٹی وغیرہ ہے، وہی تو ہم نے دیکھی نا ساری. ہماری جو انڈیمنٹیز وغیرہ کی انہوں نے بات کی تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ انڈیمنٹیز جو ہیں اگر آپ کو دی جائیں گی اور دوسروں کو نہیں دی جائیں گی تو پارلیمنٹ تو ایز وہ کہے گی ہمیں ہم کیسے پاس کریں گے، تو اس کو ریشنلائز کیا گیا ہے. تو وہ وہی ہوگا، ان کو بھی اتنی ویسی انڈیمنٹی ہوگی جیسی دوسروں کو ہے. تو اس میں کوئی یہ انہوں نے، میں تو پہلے تو لا منسٹر اور ان کی جو منسٹری ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بڑی انہوں نے محنت کی. تو اس میں تو کوئی ایسی کوئی ڈفرینس نہیں ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ویسے ہی وہ پارلیمنٹ کو رپورٹ کریں گے جس طرح سب کمیٹیز بلاتی ہیں اس طرح ہی بلایا کریں گی. دوسری آپ کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ منی سپلائی، دیکھیں ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ منی سپلائی جو ہے اسپیشلی کیش ان سرکولیشن کوئی 40-42% پہ ہے. تو میرے خیال میں اسٹیٹ بینک نے 2-3 ابھی میئرس تو لیے ہیں، اور CRR جو ہے ان کا اس کو تھوڑا بڑھایا ہے، انٹرسٹ ریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بھی وہ مطلب انہوں نے کچھ تھوڑا سا کیا ہے، تو موپنگ اپ وہ شروع کر دیا جو انہوں نے اس وقت کووڈ کی وجہ سے جو ریلیز کی تھی، جو لوسن کی تھی مانیٹری پالیسی، اس کو تھوڑا سا وہ ٹائٹ کر رہے ہیں. اس سے ضرور فرق پڑے گا. آئی تھنک انفلیشنری پریشر جو ہیں کم ہوں گے. جی ادھر سے جی میرا صرف ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ یہ سارا جو آپ نے IMF کے ساتھ معاملہ طے کیے ہیں، اس کا اکانومی پہ جو امپیکٹ ہے وہ آپ نے ایویلویٹ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کچھ عرصے سے کہا ہے کہ اکانومی کے فگرس کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، لیکن اب کووڈ کی دنیا میں بھی سچویشن بہتر ہو رہی ہے. پہلے ہی تو ہمارے جو پروڈکٹ ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ سارا ریٹ آف انٹرسٹ بھی آپ نے بڑھایا، پھر اب آپ ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں پرائسز بھی بڑھیں گی اور باقی بھی مہنگائی کا بھی ایک کو آئے گا. ایک تو پولیٹیکل امپیکٹ اور دوسرا پھر اکانومی پہ جو دباؤ آئے گا اس پہ وہ یہ ہے کہ یہ سارے جو آپ نے کچھ اقدامات دے کے کچھ تھوڑا سا آپ آگے گئے تھے یا دوبارہ پھر وہیں پہ ریورس لگ جائے گا، اس پہ بھی کوئی کیا جو آپ نے؟ جی دیکھیں بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا اس سال میں کہ اب ہم گروتھ کی طرف جائیں گے، اور ہم جو ہے اس میں ہم نے کافی اقدامات کیے جس کی وجہ سے ہمارا خیال تھا کہ اکانومی جو تھی وہ تقریباً 3.94 to 4% پچھلے سال تھی. تو ہم نے کہا تھا اس سال ہم اس کو 5% پہ رکھیں گے، اگلے سال اس کو 6% پہ لے کے جائیں گے. تو ہمارے خیال میں پہلے کوارٹر کے بیچ میں اور پہلے 4 مہینوں میں اکانومی اس سے زیادہ گرو کر رہی تھی. ابھی اس کے نمبرز تو ہمارے پاس ہیں نہیں، وہ PBS کو میں نے کہا کوارٹرلی نمبرز ہی دے دیا کرو یار، لیکن اس کی پراکسی کے جو نمبرز ہیں جس کا مطلب ہمارے جو ریونیوز ہیں وہ 36% بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہماری امپورٹس کافی زیادہ بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہماری جو الیکٹریسٹی کی جو کنزمپشن ہے وہ 13% ایئر آن ایئر بڑھی، 13%. تو اس کا مطلب ہے یہ انڈیکیٹرز جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری گروتھ کافی روبسٹ ہے. ان چیزوں سے جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں IMF کی وجہ سے، ایک تو ڈسکاؤنٹ ریٹ جو تھوڑا بڑھا ہے اس سے بالکل تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہوگا. ہم کچھ یہ تھوڑا یہ امپورٹس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، موٹر کارز وغیرہ ان چیزوں کے اوپر. یہ CRR جو انہوں نے بڑھایا ہے اپنا اسٹیٹ بینک نے، انہوں نے کیش مارجنز کئی امپورٹس پہ ڈالے ہیں، اس سے تھوڑا سلو ڈاؤن ہوگا. بٹ ہمارا یہ خیال ہے کہ پہلے کچھ زیادہ ہی گروتھ ہو رہی تھی جو سسٹینیبل نہیں تھی. تو میرا نہیں خیال کہ ان ساری چیزوں کو ملا کے جو امپیکٹ ہوگا وہ اکانومی پہ اتنا ہو کہ 5% نہ گرو کرے. میرا خیال میں 5% پھر بھی انشاءاللہ گرو ہوگی، مے بی اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہوگی.
جی جناب جی آپ نے مطلب پرائم منسٹر کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں، آپ نے کہا شیئر آ گیا، مطلب آئی ایم ایف کی خوشخبری بھی سنا دی. آپ قوم آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو آپ خوشخبری سنا دیں تو قوم اس پہ جو عام عوام پہ اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو رک نہیں رہی، وہ تو اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو ذرا اس کو بتا دیں قوم آپ کو. میں شعر آ گیا، میں اپنی متعلق نہیں کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا روزانہ مجھے کہ شعر آیا کہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا. میں نے کہا فائنلی آ گیا ہے. اس لیے یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کے بارے میں آپ کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا، تو میں نے کہا جی جو آپ نے شعر کو لانا تھا وہ آ گیا. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں عوام کی جو انفلیشن کے اوپر یہ جو جس طرح اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے جو تیزی آ رہی تھی ہماری جو اکانومی کے بیچ میں، ایک تو ہمارے انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں کموڈٹی پرائسز، اس کی وجہ سے ہمارے پر. دوسرا یہ بھی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آپ جتنی زیادہ تیزی سے گروتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے انفلیشنری پریشر جو ہے پڑ رہا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. تو اس سے اور کچھ نہیں ہوگا، اس سے انفلیشن جو ہے وہ تھوڑا سا قابو میں آنے کی شروع ہوگی. اور جیسے جیسے یہ کموڈٹی پرائسز اور کم ہوں گی، جس میں پٹرول کی پرائسز ہے، جس کے بیچ میں آپ کی جو سٹیل ہے، جس کے بیچ میں یہ آپ کے پام آئل ہے، جس کے بیچ میں یہ باقی کموڈٹیز ہیں، ان کی پرائسز میں